جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ اگر بھارت یہ کہتا ہے کہ اس کے شہریوں کو، بھارت کی حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ بھارتی شہریوں کو پاکستان زندہ باد کے نعرے نہیں لگانے چاہیے، پاکستان ٹیم اگر بھارت کی ٹیم سے، کرکٹ ٹیم سے جیتتی ہے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو جو ہے اس کو زندہ باد نہیں کہنا چاہیے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے، تو میرے خیال میں ایک لحاظ سے یہ بالکل مناسب اور جائز بات ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بھارت کی حکومت کے شو میں رکھ کے دیکھیے تو آپ کا بھی یہی میرے خیال میں جو ہے ریاکشن ہوگا۔ اگر آپ پاکستان میں یہاں کہہ دیں کہ بھارت زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، تو آپ کس طرح ریاکٹ کریں گے؟ خاص قسم کی صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ تو یہ بہرحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھارتی شہری اس قسم کے نعرے لگاتا ہے، گو کہ شاید قانون یا آئین میں ایسی گنجائش نہ ہو کہ اس پہ آپ غداری کا مقدمہ ہی دائر کر دیں، لیکن بہرحال ایک الجھن سی تو ہوتی ہے کہ بھارتی جو شہریوں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کیوں لگائیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ پاکستان بھارت کے درمیان لیٹس سے کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور اگر پاکستانی ٹیم جیت گئی ہے یا بھارت کی ٹیم جیت گئی ہے تو آپ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہاں بڑا اچھا کھیلی ہے ٹیم اور ہم ان کو شاباش دیتے ہیں۔ یہ بات اس حد تک تو مناسب ہے، آپ دل بڑا کر کے اپنے، کیونکہ یہی اسپورٹسمین شپ ہے کہ آپ دل بڑا کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اور اس میں آپ کو ناکامی ہو جاتی ہے، آپ ہار جاتے ہیں، تو آپ دل بڑا کر کے کامیاب ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں، تو اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے بعد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیں، بھارتی جو شہری ہیں یا یہاں پاکستانی شہری ہندوستان یا بھارت زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیں، تو اس سے ایک بہرحال وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاکستان اور بھارت میں۔ لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت جتنی بھی کارروائیاں ہوئی ہیں دوستو، وہ ہو رہی ہیں کشمیریوں کے خلاف۔ اب کشمیری تو بھارت کے شہری نہیں ہیں، کیونکہ کشمیری جو ہیں جو وہاں پہ پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد کا، وہ تو اپنے ایک سیاسی جو منگے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی جو ہے بھارت کے تسلط کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ تو یہ نعرہ بالکل لگا سکتے ہیں اور بالکل جائز طور پہ لگاتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت ملے اور وہ پاکستان کے ساتھ اپنے الحاق کا فیصلہ کریں۔ اب بھارت کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی نہیں، جموں اور کشمیر تو بھارت کا حصہ ہے، اور یہ لوگ جو ہیں کشمیری بھارت کا پاسپورٹ انہیں رکھا ہوا ہے، یہ اس پہ ٹریول کرتے ہیں، وہاں کا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور اگر اتنا ہی ان کو پاکستان سے پیار ہے تو یہ پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ اب یہ ساری باتیں جو ہیں اتنی بے معنی ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اب پاسپورٹ جو ہے وہ تو ایک انتظامی چیز ہے، اگر آپ نے ان کی زمین پہ تسلط قائم کر رکھا ہے، آپ نے 8-9 لاکھ فوجیں وہاں رکھی ہوئی ہیں، تو بیچارے کیا کریں؟ اب اگر انہوں نے باہر ٹریول کرنا ہے کسی بھی غرض سے، مثال کے طور پر حج کے لیے جانا ہے یا عمرے کے لیے جانا ہے، تو کس طرح جائیں؟ یا تو پھر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ حکومت پاکستان کو اجازت دے دیں کہ وہ ان سارے کشمیریوں کو جو ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ ایشو کریں، اس سے وہ ٹریول شروع کر دیں گے، ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ دوسری بات یہ، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ وہاں کا کھاتے ہیں، وہاں کے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی آپ عقل کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ آپ نے تسلط قائم کیا ہے تو انہوں نے جینا تو ہے وہاں پہ، کھانا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، روزی بھی کمانی ہے، سب کام کرنے ہیں، تو اس میں کیا بڑی بات آپ ان کے ساتھ کون سا جو ہے جنراسٹی دکھا رہے ہیں آپ یہ سب کام کر کے؟ اور پھر وہ کیوں چھوڑ کے جائیں بھئی اپنی زمین کو؟ تسلط آپ نے وہاں پہ، غاصبانہ تسلط آپ نے قائم کر رکھا ہے، اور آپ کشمیریوں سے کہتے ہیں کہ وہاں سے چلے جائیں، وہ کیوں جائیں؟ جانا تو آپ نے ہے، وہ تو ان کی زمین ہے، اور وہ اپنی زمین چھوڑ کے کیوں جائیں؟ یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی کہ آپ نے
کسی کو اپنے گھر میں پینگ گیسٹ کے طور پہ رکھا اور 2 سال کے بعد وہی پینگ گیسٹ آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے اور کہے کہ جی آپ یہاں سے نکل جائیے کیونکہ میرا یہاں پہ اختیار چلتا ہے، میرے پاس بندوق ہے، ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یہ تو بالکل ایک ایسا آرگومنٹ ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے میرے حساب سے. تو جہاں تک کشمیری، اگر کوئی کشمیری ہے اور وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے یا پاکستانی ٹیم کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو اس میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بھارتی شہری تصور ہی نہیں کرتے. اب بھارت نے ایک پورے مہم کے طور پہ کشمیریوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے، جگہ جگہ سے گرفتار کر رہے ہیں اور ان پہ غداری کا مقدمہ دائر کر رہے ہیں. غداری کہا ہے کہ انہوں نے تو کبھی حلف ہی نہیں لیا. ٹھیک ہے، وہ ایک جس طرح میں نے پہلے کہا انتظامی ضرورت کے تحت جب پاسپورٹ آپ اپلیکیشن فارم دائر کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے ملک سے وفا کریں گے، تو وہ کوئی دل و جان سے نہیں کرتے، وہ ایک قانونی شق ہے جو وہ پوری کرتے ہیں قانونی. اس لیے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر لینا بھی بڑی زیادتی ہے. تو اس حوالے سے میں، اور دوسری طرف یہ بھی ٹھیک ہے اگر بھارتی مسلمان جو ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کے البتہ میں سمجھ سکتا ہوں جو کہ ایک ریاکشن ہو سکتا ہے بھارت کی حکومت کی جانب سے، لیکن وہ بھی ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی مسلمان جو ہیں ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم شروع کر رکھی ہے. لو جہاد ہو یا گھر واپسی ہو، ان کی مساجد پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، گھروں کو لوٹا جا رہا ہے. تو یہ مسلمانوں کو ایک قسم کا نفسیاتی طور پہ دمانے والی بات ہے، اور پاکستان کا یہ حق بنتا ہے. نہرو لیاقت پیکٹ جو 1950 میں ہوا تھا اس کے تحت ہم ان کے حق میں آواز بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں اس پیکٹ میں ہے کہ ہم دونوں ریاستیں جو ہیں اپنی اپنی اقلیتوں کا خیال رکھیں گی. لیکن اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرے بھارتی مسلمانوں کی. اور جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے ان کے خلاف تو کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ نے بھارت نے ان کی زمین پہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، اور جب تک یہ، اور وہ ابھی تک ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں. حق خود ارادیت کا جب وہ ایکسرسائز کر لیں گے پھر معلوم پڑے گا کہ آیا وہ پاکستان کا حصہ ہیں کہ بھارت کا حصہ ہیں. تو جب تک بھارت یہ ایک پلیبسٹ نہیں ہونے دیتا اس وقت تک بھارت کی یہ منمانی کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتی، یہ تو بالکل لغو سی بات ہے. وہ تو ہمارے سید علی شاہ گیلانی صاحب شہید، وہ تو ان کا تو نعرہ آج گھر گھر کی آواز ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو کس طرح آپ کشمیریوں کے دلوں سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں؟ آپ سب کا بہت بہت شکریہ.